بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج شب برات کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہیں کہ شب برات کا روزہ کیسا ہے رکھنا، شب برات اس رات میں جاگنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شروعات میں آپ کو یہ بتاؤں، شب برات جو یہ لفظ ہے یہ غالباً کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو اہل عرب بھی لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ تو اس کے نام کی کلیئریفیکیشن ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رات جو ہے یہ اجماع امت سے اس کے اوپر اجماع ہے، اس سے ثابت ہے، کیونکہ یہ رات اور اس پہ ہمارے اکابرین کا معمول بھی رہا ہے اس رات کو جاگنے کا۔ یقیناً یہ رات جو ہے ثابت ہے کہ اس کے اندر جو عبادات آپ کریں گے وہ دوسری راتوں سے افضل ہیں، اس کی الگ افضلیت ہے۔ اس لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ آپ نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے خوب دعا کریں، جتنی زیادہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس رات کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ اعمال جو ہے وہ اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں لوگوں کے، اور جو ہے موت جو ہے لوگوں کی وہ اللہ کے نام فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس میں کن کن لوگوں کو اس سال جو ہے اللہ موت کا مزہ چکھائے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ بہرحال کل ملا کے بات یہ بتانی ہے کہ رات جاگنا یقیناً افضلیت کا سبب ہے۔ اس کے اعمال جو ہیں ان پہ یقیناً اجر جو ہے وہ عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری خبائث جو ہے ہمارے لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے، شامل کر دیے، جیسے کھانا، حلوہ۔ یاد رکھیں اس رات کے اندر عبادات کے علاوہ جو بھی چیزیں، جتنی رسومات ہیں، ساری کی ساری بدعت ہیں، یا تو بدعت ہیں یا ان میں کراہت ہے یا تو وہ حرام ہے۔ جتنی بھی رسومات ہیں سوائے قبرستان کو جانے کے، اس کی تفصیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ قبرستان میں جانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ثابت ہے یا نہیں، لیکن یہ حلوہ ہو گیا، لوگوں کو ڈیگے پکا کے کھلانا، یہ ساری چیزیں منع ہیں اور درست نہیں ہے۔ اس رات میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف عبادات کے لیے یہ رات ہے۔ اس کے اندر آپ عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں، جیسا کہ بتایا میں نے، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، ادروائز اس میں کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بھی بتائی کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے، تو قبرستان کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبرستان گئے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں صرف ایک بار کیا۔ تو اس پہ بہت سے اہل یا جو ہمارے مفسرین ہیں یا محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ پوری زندگی میں ایک بار یہ کام کیا ہے اس رات کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو، تو اس کو سنت مستمرہ نہیں قرار دیا جا سکتا، سنت مستمرہ ہے نہیں۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چھپ کر کے لوگوں سے گئے تھے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو جاتے ہوئے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ان کو۔ تو یہ ہو گئی۔ تو اس کے اوپر آپ اگر یوں ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ غول بنا کر کے، گروہ لے جا کر کے راستے میں لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے، پٹاخے دگاتے ہوئے اور چراغاں کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں کہیں سے ثابت نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ آپ ان سے پرہیز کریں۔ آپ قبرستان اگر جانا چاہتے ہیں تو اکیلے چلے جائیں، حرام بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ یہ سنت ہے تو سنت کا بھی اس کے اوپر جو ہے آپ کو جواز نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، آپ قبرستان جائیں، قبرستان جانا ایک الگ سے جو ہے یہ مستحب عمل ہے، تو آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول نے اس پہ دوام نہیں کیا ہے، یہ چیز ہو گئی آپ کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا حرام ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں سنت ہے، تو اس لیے میں یہ آپ کو جو ہے کلیئر کر رہا ہوں کہ قبرستان جانا نہ تو حرام ہے نہ تو سنت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ درمیان کا راستہ نکالیں، آپ اکیلے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول نے بہت ہی آہستگی سے اور چوری سے یہ کام کیا ہے، جس کو بولتے ہیں نا چوری سے وہ نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں، پوری زندگی میں ایک بار یہ عمل کیا۔
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ شب برات کی وجہ سے یہ عمل کیا تھا، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی بھی کوئی خاص حدیث نہیں ملتی ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول نے شب برات کی رات میں یہ کام کیا ہے، یعنی اس رات کی افضلیت کی وجہ سے یہ کام کیا اسی رات میں، لیکن اس کی افضلیت کے بنا پہ کیا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، روزہ کی 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ تو دوستو دیکھیے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، تو اللہ کے رسول نے اس پہ ترغیب بھی کی ہے کہ آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 مہینے کے روزے جو رکھے وہ صرف رمضان کے اور شعبان کے روزے رکھے، تو شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے جو رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں روزے کی افضلیت ہے الگ سے، اور ایک حدیث بھی ملتی ہے اس بارے میں، تو جس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے ان کے بارے میں ان کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا ہوا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر الزام ہے یہ۔ تو محض الزام سے کسی صحابی کا یا کسی حدیث کا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور بھی دلائل چاہیے، تو اس کے علاوہ کوئی اور دلائل ہے نہیں۔ ہاں البتہ جب انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک تو خود اس مہینے کے اندر افضلیت ہے، دوسرا حدیث ضعیف ہی سمجھ لیں، حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے، لیکن تب بھی حدیث موجود ہے، تو دونوں کو ملا کر کے بہرحال استحباب پر مبنی ہے یہ مسئلہ، ٹھیک ہے۔ فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ بہرحال استحباب ہے اس روزے کے اندر، تو آپ مستحب سمجھ کے یہ روزہ رکھیں اور سنت سمجھ کر کے یا سنت مؤکدہ سمجھ کے اس کو نہ رکھیں، بلکہ ہاں عام روزوں کے مقابلے میں اس روزے کی اہمیت بہرحال ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں بتانی تھیں آپ کو، لیکن میرے بھائیوں یہ 3 چیزیں جو عرض کرنی تھی وہ میں نے بتا دی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو اگر آپ نہیں جاگ سکتے ہیں عبادات کے ساتھ تو اتنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ عشاء کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی اٹھ کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ پوری رات میں اللہ آپ کے لیے ثواب لکھتا رہے گا، ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ رات کو جاگیں اور اس میں شیطانیاں کرتے پھریں، لوگوں کو پریشان کریں، پٹاخے دگائیں، تو یہ ساری چیزیں تو گناہ میں ویسے بھی آتی ہیں، اور آپ اس افضل رات کے اندر بھی آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو شرم کی بات ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، حلوہ ہو گیا، بریانی پکانا ہو گیا، لوگوں کو کھلانا ہو گیا، یہ کوئی چیزیں ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو 2 دن کے بعد شب برات ہے، اللہ ہم سب کو اس کے اندر تمام خطاؤں سے بچائے اور اس رات کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔